جی ونس اگین ویلکم بیک. اور جب ہم ڈیٹول کے سیگمنٹ پہ آتے ہیں تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ڈیٹول جو ہے وہ آپ کے بچاؤ کے لیے بڑا کردار ادا کر رہا ہے. یہ بہت مشکل وقت ہے. ہم اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو بہت سارے جراثیم ہم باہر سے واپس گھر پہ لے کے آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں, اپنی کلینلینس کا خیال رکھیں, اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. WHO نے ایک طریقہ بتایا ہاتھوں کو دھونے کا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ. ہم نے پانی کو کھول دیا, تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا, اس کے بعد پانی کو بند کر دیا. میں نے یہ ڈیٹول جو 99.99% جراثیم کو ختم کرتا ہے اس کو لیا اور اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں مل دیا, لگا لیا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی جراثیم آ سکتے ہیں. میں نے یہ جو انگلیوں کے بیچ کی جگہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے رگڑا. یہ دیکھیے, رگڑنے کے بعد اس کے بعد یہ ناخن کی پوروں کے اندر ہوتے ہیں, ناخن کی جو پوریں ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اس طرح سے میں نے اپنے ناخن کی پوروں کو صاف کرنا شروع کیا. اس کے بعد یہ ہے جو اپنا جو میرا انگوٹھا اور یہ والی جگہ ہے اس کو میں نے صاف کیا, پھر اس کو صاف کیا. اینڈ دین آف کورس میں یہ بھی کرتا ہوں تاکہ ہر طرح سے میں اس کو صاف کر سکوں. اینڈ دین دس, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے جراثیم اس طرح سے مر جاتے ہیں, بہتر ہو جاتی ہے. یاد رکھیے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور بار بار دھونا ہے. WHO نے مروجہ قوانین بتائے ہیں ہاتھ دھونے کے, اور ایک ایکسرسائز ہے پوری جو میں آپ کو بتاتا ہوں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیشو سے کیسے کرنا ہے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ونس اگین کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے. دیٹ مینز کہ اب آپ کے ہاتھ بالکل کلین ہو گئے, صاف ہو گئے اور آپ بہترین ہو گئے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈیٹول, بہت بہت شکریہ. میں مولانا صاحب کے پاس آتا ہوں. جی ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم دعا کی جانب چلے جائیں. ایک سوال ہے, کبھی ہم اپنی جلدی میں بیٹھ گیا, مجھے یاد نہیں رہا. اچھا, کبھی ہم اپنی یہ خو چھوڑیں گے کہ ہم دوغلے پن سے ہٹ جائیں گے؟ دوغلے پن سے ہٹنے کے لیے خو توڑنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہے, جو ایک مشکل ترین کام ہے. آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جب تک محسوس نہیں کر سکتا اس وقت تک میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. مولانا صاحب دیکھیں, دغلاپن چمچگیری بھی ہے اس دور میں, اس کا آسان سا نام ہے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کے 100 گھر اجاڑ دیں, اپنا ایک نہیں بنا سکتے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ چور سے کہیں چوری کہیں, مالک سے کہیں وہ چوری کرنے آ رہا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمارے آقا سرتاج نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2 چہرے والے جو ہوں گے, جو مجلس میں کچھ اور لے کے آتے ہیں چہرہ اور وہاں سے کوئی اور رنگ لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جو بات کرے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو اس کی بات آگے پہنچانا, یہ دغلاپن کی پہلی نشانی ہے. جو بات کرے اور پھر یوں دیکھے, کوئی دیکھے نہیں, یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میری بات آگے کوئی نہ پہنچائے. لیکن یہاں بن کے ہم درد آتے ہیں, ہم آپ ہی بس آپ جو کہہ رہے ہیں, اور وہاں جا کے کہنا سر وہ تو یہ جو چیزیں یہ دغلاپن ہے. اور میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کا جو خاتمہ ہے نا, نہ وہ مومن ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے. یہ حق, وہ حقوق جو میرے رب سے وابستگی پر ہیں, اس کے لیے تو اس نے اپنا دروازہ 24 گھنٹے کھولا ہے. لیکن میں آپ کا, آپ میرا اب آپ کو پتہ ہے, آپ کا مجھے پتہ ہے, تو میں کس وقت کیا کر رہا ہوں, آپ کس وقت کیا کر رہے ہیں, کس تخیل میں ہیں. تو اس کے لیے لہٰذا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ عادتاً یہ چیزیں کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دغلاپن پہ مجبور کرتے ہیں, باقاعدہ ان کو داد دیتے ہیں, شاباش بیٹا ایسے ہی کرتے رہنا, ایسے ہی مجھے اس کی باتیں لانا. تو میں کہتا ہوں یہ ایک اچھے, اور دوسروں کے ساتھ ایسا کر کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ کسی اور نے کیا تو وہ جا کے خود کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بد اخلاق سے اخلاق سیکھنا چاہیے, نہ کہ بد اخلاق سے بد اخلاقی سیکھی جائے, اور معاشرہ ایسے قائم نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, آگے بڑا وقت ہے. اینڈ لیٹس سی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے رب کریم, تو نے مانگنے کا حکم دیا, تو نے پکارنے کا حکم دیا کہ درد میں پکارنا ہے تو مجھے پکارو. یا اللہ, زخموں کی تاب لانا, یہ کسی, یا اللہ
اس غم زدہ سے پوچھے جو اس پہ گزر رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو امتحان کے لیے ہمارے اوپر آئی ہیں، ہمیں یہ برداشت کرنا ہم سے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ یا اللہ آگے کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ تو نے اپنے حبیب کو دکھا دیا جنت، تو نے اپنے حبیب کو دکھا دی تھی جہنم، تو نے اپنے حبیب پہ سارے پردے کھول دیے تھے، اور انہوں نے یا اللہ ہم تک جو پیغام رسائی کی حق ادا کیا، لیکن یا اللہ ہم غفلت میں ڈوب گئے۔ یا اللہ ہم اپنی خود پسندی کی زندگی میں ڈوب گئے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل کہ اگلا انسان جس کے لیے یا اللہ تو نے پورا قرآن اتارا ہے، یا اللہ تو اتنا شفیق کہ تو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے وہ جو ایک اٹھ گیا تھا جن کو کہا کہ پڑھو اللہ کا نام لکھے، انہوں نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو میں نام کیوں لوں؟ یا اللہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو بلائیں، ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیں، ان سے کہیں کہ آؤ، پہلے خود آیا تیرے حکم نے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کو لے کے آئے، اور یا اللہ تیری رحمتیں تو کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، تو ان کو بھی کھلاتا ہے جو تجھے نہیں مانتے، تو ان کو بھی پالتا ہے جو تجھے نہیں جانتے۔ یا اللہ تو ان کا بھی رب ہے، جنہوں نے رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تو نے تو ان کے ساتھ بے رحم کا معاملہ کیا جو ظالم بنے، تو نے تو ان پر بھی شفقت کی۔ یا اللہ جنہوں نے حدیں قائم کر دی، انسانیت کی تذلیل کی، یا اللہ تجھ سے بڑی ذات کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ یا اللہ اس رمضان کی ان ساعتوں کے طفیل یا اللہ ہماری بخشش فرماتے، ہماری بخشش فرماتے۔ یا اللہ اب اجالے لے آیا اللہ، اب ان اندھیروں سے ہمیں نکال دے اللہ، اب ہمیں ان آفتوں سے نکال دے میرے اللہ۔ یا اللہ اب ان حالات کو یا اللہ بدل دے میرے مولا۔ یا اللہ موت سے پہلے ایک دفعہ ایمان کا رنگ ہمیں دکھا دے اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہم پہ فضل فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیری رضا سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور جنت میں جانے کے بعد جب تیری رضا ہوگی کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو حدیث میں آتا ہے مومن کو اتنی خوشی ہوگی وہ کسی چیز سے نہیں ہوگی جو تیری رضا سے ہوگی۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، اور یا اللہ تو جس طرح راضی ہوتا ہے ہمیں اس راہ پہ گامزن فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وازواجه واهل بيته وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ڈاکٹر ندیم کی والدہ کے لیے اور میری والدہ کی صحت مند، ساحر بھائی کی والدہ محترمہ، ان کی پوری فیملی، اور یا اللہ ان کا پورا یہ بذات خود یا اللہ جس پیکر کا یا اللہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو نے ظاہر کا حکم دیا ہے یا اللہ، تو نے ظاہر کا حکم دیا ہے یا اللہ، بظاہر یا اللہ اندر تو جانتا ہے، باطن کا حال تو جانتا ہے، لیکن یا اللہ جو ان کی شفقت، جو ان کا اخلاص، جو ان کی ہمدردی، جو ان کا حوصلہ، جو ساحر بھائی کا جگر، اللہ جو اپنی قوم سے اس حد تک درد رکھنے والا انسان، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور یا اللہ جو بھی یا اللہ اس وقت ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ میں عرض کر رہا ہوں، میری عرض گزارش ہے یا اللہ یہ جو ڈاکٹر عدنان کی والدہ ان کو صحت عطا فرما، ساحر بھائی کی والدہ ہے، دیگر جو لوگ ابھی یہاں پر یا سارا اسٹاف ہے، یا اللہ جو مخلصین ہیں، جو بیمار ہیں، جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، یا اللہ جو آفتوں میں ہیں، جو بیماریوں میں ہیں، جو ظلمتوں میں ہیں، یا اللہ تو ان سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما۔